بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ آگے جو ایام آ رہے ہیں وہ قربانی کے ایام ہے، اور الحمدللہ یہ عشرہ ذی الحجہ بھی چل رہا ہے، اور کچھ دن کے بعد کیا ہے کہ قربانی کے ایام بھی شروع ہو جائیں گے، اور الحمدللہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں سنت کے مطابق، آداب کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے کچھ سنن اور آداب ہے، اس کو ملحوظ کیا جائے تو انشاءاللہ ہماری قربانیاں قابل قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک۔ ان میں چند آداب میں آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں، اس کو ملحوظ کر کے قربانی کی جائے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو دوسرے کے ذریعے بھی ذبح کرائی جا سکتی ہے، لیکن ذبح کے وقت وہاں پر حاضر ہونا، یعنی جس کی قربانی ہے ذبح کے وقت وہاں پر حاضر ہونا یہ افضل ہے کہ وہ حاضر رہے۔ حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے قربانی کرتے تھے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قربانی کے وقت فرمایا کہ اٹھو اور اپنی قربانی میں حاضر ہو، اٹھو اور اپنی قربانی میں حاضر ہو، اس لیے کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ، قربانی کے خون کے پہلے قطرے پر تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قربانی کے خون کے پہلے قطرے پر تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کی نیت جو ہے دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کی نیت دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلے کی طرف سلایا جائے تو اس وقت یہ آیت پڑھی جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے قربانی کے کچھ آداب ہے کہ قربانی کے جانور کو کچھ دنوں سے پہلے کیا ہے اس کو پالنا یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے دودھ کو نکالنا اور اس کے بال کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو دودھ اور بال یا اس کی جو قیمت ہے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں احسان کو ضروری قرار دیا ہے، اس لیے جب تم قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، اور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنی قربانی کو آرام پہنچائے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، 3170 نمبر۔ جانور کو سلانے کے بعد یا اس کے سامنے چھری کو تیز کرنا یہ منع ہے۔ حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جانور کو
سلا کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو دو موت مارنا چاہتا ہے، یعنی اس کو سلانے سے پہلے ہی چھری کو تیز کیوں نہیں کر لیا تو نے۔ یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی 7644 نمبر۔ اسی طریقے سے جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، جانور کے پیر کو پکڑ کر قربانی کی جگہ نہ لے جایا جائے، اور اسی طریقے سے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے جانور کو تکلیف ہو یا مکروہ ہے، فتویٰ عالمگیری میں ہے۔ اسی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد چمڑی اتارنے میں اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کی جائے یہاں تک کہ جانور مکمل ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اب آگے جو ہے قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے۔ قربانی کے گوشت کے لیے یہ دھیان سے سن لے کہ زیادہ اچھا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اسی طرح اور تیسرا حصہ جو ہے فقراء اور مسکین کے لیے کیا جائے۔ اور اگر گھر کے لوگوں کی تعداد اگر زیادہ ہے تو پورا گوشت اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو پورا گوشت بھی ہم رکھ سکتے ہیں، یہ اجازت ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ اگر قربانی کے جانور میں کچھ لوگ کیا حصے دار ہوں تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اندازے کے مطابق تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کو بیچنا یا کسائی کو یعنی کاٹنے والے کو اجرت کے طور پر، مجوری کے طور پر بدلے میں دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کی جو خال ہے اس کو خود اپنے استعمال کے اندر لانا بھی جائز ہے، جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی بنانا، اسی طرح سے پانی پینے کا مشکیزہ بنانا یہ جائز ہے، لیکن اس خال کو بیچ کر قیمت استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس قیمت کو فقراء کو دے دیا جائے گا۔ قربانی کی بہتر یہ ہے کہ قربانی کی جو خال ہے، اس کی چمڑی ہے، اس کی جو قیمت ہے مسجد کے اور قربانی کی جو خال ہے اس کی قیمت مسجد کے باندھ میں دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مسکین کو مالک بنانا ضروری ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ قربانی کی خال جو ہے وہ دینی مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو دے دیا جائے، تاکہ ان کی مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور دین کے علم کو زندہ کرنے کا بھی سبب بنے